استنبول، کانسٹنٹینپل، جو ہزاروں سال تک بیزنٹین امپائر کے قبضے میں تھا، لیکن اب فائنلی سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ اسی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ اسی شہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر پیش گوئی کر رہا ہے کہ تم مسلمان ایک دن ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور وہ بھی کیا باکمال فوج ہوگی، اور وہ کمانڈر بھی سب سے بہترین ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اور پوری نہ ہو جائے، امپوسیبل۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے تلوار اٹھائی اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے نکل گیا، لیکن بدقسمتی سے محاصرے کے دوران وہ بیمار ہوئے اور کچھ وقت بعد وہی وفات پا گئے۔ لیکن مرنے سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ اگر میں اس محاصرے کے دوران مر گیا تو مجھے قسطنطنیہ کے دیواروں کے بالکل قریب دفنانا، تاکہ میری قبر مسلمانوں کو یہ یاد دلاتی رہے کہ ایک دن مسلمان اس شہر کو ضرور فتح کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ضرور پوری ہوگی۔ آج بھی استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسلمان خلفاء اور حکمران بار بار اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بنو امیہ، بنو عباس اور پھر سلجوق ترک سب نے محاصرے کیے لیکن ناکام رہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یہ یقین تھا کہ ایک دن یہ شہر ضرور فتح ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ضرور پوری ہوگی۔ اور آخر اتنی بڑی کوششوں کے بعد عثمانی سلطنت، جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی، اس کے عظیم سلطان سلطان محمد ثانی، جسے آج ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں، صرف 21 سال کی عمر میں سال 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے وہ کارنامہ انجام دیا جس کی پیشگوئی اس سے بہت سال پہلے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا اتنا ضروری کیوں تھا، جس کے لیے مسلمانوں نے اتنی بڑی کوششیں کی۔ قسطنطنیہ دنیا کے ان شہروں میں سے ہے جنہوں نے صدیوں تک تاریخ کو بدلنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ یہ شہر موجودہ ترکی میں واقع ہے، جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں۔ اس شہر کی بنیاد آج سے ہزاروں سال پہلے رومن امپائر کے بادشاہ کانسٹنٹین دی گریٹ نے اپنے نام پر رکھا۔ کانسٹنٹین نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا شہر بنایا جائے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان ہو، تاکہ تجارت اور فوجی طاقت دونوں پر قابو پایا جا سکے۔ تو اس نے پرانے یونانی شہر بیزنٹیم کو چوز کیا، کیونکہ یہ جگہ یورپ اور ایشیا کے بیچ میں تھی اور تجارت کے لیے بہت اہم تھی۔ کانسٹنٹین نے اس شہر کو خوبصورت محلات، بازاروں اور گرجا گھروں سے سجایا اور اس شہر کا نام اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھا۔ یہ شہر ایک قلعے کی شیپ میں مضبوط دیواروں کے ساتھ بنایا گیا تاکہ دشمن آسانی سے اس پر حملہ نہ کر سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قسطنطنیہ رومن اور پھر بیزنٹین امپائر کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، اور یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا اور فیمس چرچ آیا سوفیا بنایا گیا۔ آیا سوفیا اس دور میں بنایا گیا جب بیزنٹین امپائر نے کرسچینٹی کو قبول کیا اور قسطنطنیہ کو کرسچن دنیا کا سب سے اہم مرکز قرار دیا گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب بیزنٹین امپائر کمزور پڑ گئی تو قسطنطنیہ کے ارد گرد ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، سلطنت عثمانیہ۔ یہ سلطنت ترکی کے علاقے اناطولیہ سے اٹھی اور بہت تیزی سے پھیلتی گئی، جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی۔ عثمانی بادشاہوں کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرے۔ یہ اتنی عظیم خواب سلطان محمد ثانی نے پوری کی، جسے آج ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ اس وقت صرف 21 سال کے نوجوان تھے، لیکن ان کی عزم اور ذہانت بہت ہی حیران کن تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ پر بڑا حملہ کیا۔ انہوں نے شہر کا مکمل محاصرہ کیا جو 53 ڈیز تک جاری رہا۔ عثمانیوں نے جدید ترین ہتھیار استعمال کیے، جن میں سب سے مشہور ایک بڑی توپ تھی جسے مدر آف کیننز کہا جاتا تھا۔
یہ توپ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے کانسٹنٹینیا کے دیواروں کو تہس نہس کر دیا۔ آخر کار 29 مئی 1453 کو کانسٹنٹینیا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور بیزنٹین امپائر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کا نام بدل کر اسلام بول رکھا، جو بعد میں بگڑ کر استنبول کہلانے لگا۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو صرف ایک فوجی قلعہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے علم و فن، تجارت اور تہذیب کا مرکز بنایا۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے مشہور چرچ آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کیا، جو آج بھی استنبول کی پہچان ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح مسلمانوں کی ایک عظیم کامیابی تھی، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو اس سے بہت سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کی تھی۔ اس فتح کے اثرات یورپ پر بھی پڑے، جب یورپی ملکوں کے تجارتی راستے بند ہوئے اور انہوں نے سمندر کے ذریعے نئے راستے تلاش کرنا شروع کیے، اور اسی دور میں امریکہ اور دنیا کے دوسرے حصے دریافت ہوئے۔ سبسکرائب